مسلم لیگ کاف کی ورکنگ کونسل کا اجلاس، چودھری شجاعت کو پارٹی صدارت سے ہٹا دیا گیا۔ وجاہت حسین بلا مقابلہ مرکزی صدر منتخب، پرویز الہی کو صوبے کی صدارت مل گئی۔ عمران خان کو کچھ لوگوں نے غلط گائیڈ کیا، محسن نقوی انتخابات کی ذمہ داری تک محدود رہیں، سابق وزیر اعلیٰ کا پیغام۔ پاکستانی روپیہ ڈالر کے ہاتھوں ناک آؤٹ، امریکی ڈالر کی انٹر بینک مارکیٹ میں 24 روپے کی ریکارڈ چھلانگ، 255 میں ٹریڈ۔ اوپن مارکیٹ میں بھی 12 روپے اضافے سے ڈالر کی قیمت 255 روپے تک جا پہنچی۔ اسٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی، انڈیکس میں 1250 پوائنٹس کا اضافہ۔ ذرائع مبادلہ کے ذخائر کم ہونے سے پاکستانی معیشت پر سنگین خطرات کے بادل گہرے، حالات سری لنکا جیسے ہو گئے۔ فائنینشل ٹائمز نے بھی صورتحال کو نازک قرار دے دیا۔ بڑے پیمانے پر صنعتیں بند ہو چکی، ہزاروں کنٹینرز پورٹ پر موجود، توانائی کا بحران بھی سر اٹھانے لگا۔ برطانوی جریدے کا تبصرہ، حکومت گیس اور بجلی کی قیمتوں میں اضافے سمیت انتہائی سخت فیصلے کرنے کے لیے تیار۔ پاکستان نے IMF پروگرام کی بحالی کے لیے امریکہ سے مدد مانگ لی۔ پاکستان روس سے سستا تیل خریدے تو کوئی اعتراض نہیں، بائیڈن انتظامیہ کا گرین سگنل۔ وزیر خزانہ سمجھے کہ IMF کے بغیر گزارا ممکن، معلوم نہیں کہ اسحاق ڈار کو کیوں لایا گیا، ان کے معاشی پلان سے پاکستان کو بڑا نقصان پہنچا۔ مفتاح اسماعیل کی کڑی تنقید، آئندہ الیکشن میں حصہ نہ لینے کا اعلان۔ عمران خان کو حکومت میں واپسی کا یقین، IMF پروگرام جاری رکھنے کا اعلان، صورتحال کو انتہائی سنگین قرار دے دیا۔ غیر روایتی اقدامات ناگزیر، حکومت ملنے پر شوکت ترین کو دوبارہ وزیر خزانہ بناؤں گا، چیئرمین PTI کا امریکی جریدے بلومبرگ کو انٹرویو۔ ملک کی سیاست پر مشاورت اور وزیر اعظم آصف علی زرداری فضل الرحمان آج سر جوڑیں گے۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے انتخابات پر مشاورت کے لیے شہباز شریف نے پارٹی قیادت کا اجلاس بھی آج سپہر بلا لیا۔ عمران خان اور قاسم سوری کے خلاف آرٹیکل 6 نہ لگانا بڑی غلطی، فواد چودھری نے الیکشن کمیشن کو دھمکیوں کی دی۔ فاروق حبیب نے پولیس کی گاڑی کیوں روکی؟ وزیر اعظم کے معاون خصوصی ملک احمد خان کی PTI پر چڑھائی، آئین میں 90 روز کے اندر الیکشن نہ ہونے کے نتائج نہیں لکھے، لیگی رہنما نے قانونی نکتہ اٹھا دیا۔ خیبر پختونخوا کی 15 رکنی نگراں کابینہ کے نام فائنل، عبدالحلیم، مسعود شاہ، حامد شاہ اور ساول نذیر کے نام شامل۔ بخت نواز، فضل الہی، عدنان جلیل اور شفیع اللہ خان بھی کابینہ کا حصہ ہوں گے۔ حلف برداری آج سپہر ہوگی۔ 4 دن بعد بھی پنجاب کی نگراں کابینہ تشکیل نہ پا سکی۔ نگراں وزیر اعلیٰ کی وزیر اعظم شہباز شریف، آصف علی زرداری اور چودھری شجاعت سے مشاورت، کابینہ مختصر رکھنے پر اتفاق۔ PTI کو عمران خان کی گرفتاری کا خدشہ، کارکنان کا لاہور میں زمان پارک کے باہر مستقل ڈیرا، سروں پر کفن باندھ لیے۔ عمران خان کو جیل میں ڈالنا مشکل ہی نہیں، ناممکن۔ عمران خان کو کچھ ہوا تو حکمران بھی نہیں بچیں گے۔ سابق گورنر سندھ عمران اسماعیل نے حکومت کو خبردار کر دیا، زمان پارک کی طرف کوئی آیا تو ماڈل ٹاؤن اور بلاول ہاؤس بھی دور نہیں، 2 ٹوک وارننگ۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کے ہوتے ہوئے فواد چودھری کے خلاف کریک ڈاؤن شرمناک قرار، نگراں وزیر اعلیٰ غیر جانبدار ہونا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ کس کس کے فرنٹ مین رہے جلد نظر آ جائے گا۔ PTI کے شہزاد وسیم کا سینٹ میں اظہار خیال، حکومت کو اختیارات صرف 1.5 ماہ پہلے ملے، عمران خان کی سہولت کاری آج بھی جاری۔ وفاقی وزیر جاوید لطیف کی الزامات کی بوچھاڑ، چیئرمین PTI پر اداروں کو دباؤ میں لا کر مرضی کے فیصلے کروانے کا الزام۔ مریم نواز آج لندن سے پاکستان کے لیے روانہ ہوں گی۔ ایک دن دبئی میں قیام کے بعد ہفتے کی سپہر لاہور آمد شیڈیول۔ چیف آرگنائزر کا عہدہ پانے کے بعد وطن واپسی پر استقبال کے لیے لاہور میں تیاریاں جاری۔ عمران خان پر قاتلانہ حملے کی انکوائری کرنے والی غلام محمود ڈوگر کی JIT نے عدالت میں چالان جمع کرا دیا، نوید قتل اور اقدام قتل کا ملزم قرار۔ گجرانوالہ کی انسداد دہشت گردی عدالت نے کیس کے ملزم مدثر نذیر کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ FIA نے سلیمان شہباز اور طاہر نقوی کو منی لانڈرنگ کیس کے ملزمان کی فہرست سے نکال دیا۔ مقدمے کا ضمنی چلان اسپیشل سینٹرل کورٹ میں جمع۔ سلیمان شہباز پر منی لانڈرنگ اور اکاؤنٹس میں غیر قانونی ٹرانزیکشنز کے الزامات کے کوئی شواہد نہیں ملے، ضمنی چلان۔ فریکوینسی اتار چڑھاؤ کے باعث 500 kV کی ٹرانسمیشن لائنز پر ٹرپنگ ہوئی، NTDC اور کے الیکٹرک کا سسٹم بیٹھ گیا، 11,356 میگا واٹ بجلی سسٹم سے نکل گئی۔ بنیادی فالٹ گدو ٹرانسمیشن لائنوں میں آیا۔ ملک میں 23 جنوری کو بدترین بریک ڈاؤن کی ابتدائی رپورٹ جاری۔ پیپلز پارٹی نے کراچی کا حق چھینا، سڑکوں پر نکلنے والے حالات پیدا ہو گئے، کمال کی وارننگ، بلاول بھٹو وزیر اعظم بننے کے خواہش مند ہیں، زرداری صاحب کراچی حیدرآباد کی مخالفت کے متحمل ہو سکتے ہیں، رہنما MQM کا سوال۔ کراچی کی نصرت بھٹو کالونی میں زیر تعمیر پل کانکریٹ بھرائی کے دوران گر گیا، کئی مزدور زخمی، گورنر سندھ کا نوٹس، کمشنر اور ایڈمنسٹریٹر سے رپورٹ طلب۔
عامر لیاقت مرحوم کی نازیبہ ویڈیو وائرل کرنے کا کیس، کراچی کی ماتحت عدالت نے ملزمہ دانیہ شاہ پر فرد جرم عائد کر دی، ملزمہ کا صحت جرم سے انکار۔ بھارت کے نام نہاد یوم جمہوریہ پر دنیا بھر میں کشمیری یوم سیاہ منا رہے ہیں۔ مقبوضہ وادی میں مکمل ہڑتال، بھارتی حکومت اور فوج کے خلاف گلی گلی احتجاج۔ غازب فوج نے کشمیریوں سے جینے مرنے کا حق تک چھین لیا، مشال ملک کا پیغام۔ یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن چینی کی خریداری میں ناکام ہو گئی، بولیاں موصول ہونے کے 1.5 ماہ بعد بھی 50,000 میٹرک ٹن چینی خریدی نہ جا سکی۔ سندھ ہائی کورٹ میں اداکارہ مہوش حیات اور کبریٰ خان کی درخواستوں پر سماعت، سوشل میڈیا پر قابل اعتراض مواد اپلوڈ کرنے کے معاملے پر پی ٹی اے، وفاقی حکومت اور FIA نے سندھ ہائی کورٹ میں جواب جمع کرا دیا۔ پشاور کے بازار اور مارکیٹیں نقلی نوٹوں سے بھر گئیں، پہلی مرتبہ بینک سے 83 لاکھ روپے مالیت کی جعلی کرنسی پکڑی گئی، کاروباری افراد کی مشکلات بڑھ گئیں، دکاندار بھی پریشان، حکومت سے مارکیٹ کو نقلی کرنسی سے پاک کرنے کا مطالبہ۔ محکمہ ٹرانسپورٹ سندھ نے خواتین کے لیے پنک پیپلز بس سروس چلانے کا فیصلہ کر لیا، بس سروس کا آغاز 1 فروری سے کیا جائے گا۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم ICC کے پلیئر آف دی ایئر قرار، ون ڈے کرکٹ کے بہترین کھلاڑی کا اعزاز بھی لے اڑے، بابر اعظم مسلسل دوسری مرتبہ ایوارڈ لینے میں کامیاب۔ ملک بھر میں شدید سردی کا راج، کالام -17 ڈگری کے ساتھ ملک کا سرد ترین مقام، بلوچستان کے شہر قلات میں پارہ -11 تک گر گیا، کوئٹہ میں ندی نالے جمنے لگے، کراچی میں شدید سردی کی لہر برقرار۔